السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں نا، کیا ملتا ہے ہماری اپنی زندگی سے؟ بچپن کی زندگی ہماری کھیلنے میں گزر جاتی، 10 سال تک کی زندگی ہماری کھیلنے میں گزر جاتی، جوانی کی عمر میں آئے، جوانی کی عمر میں 33 سال تک کی زندگی ہماری عیش و عشرت یہ وہ چیزوں میں معلوم کرنے میں گزر جاتی، 40 سال کی عمر کو آئے تو کمانے میں یا شادی میں یا بچوں میں گزر جاتی، جب 50 سال گزر جاتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم موت کے قریب آ گئے، تب ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے، تب ہمیں اور آپ کو یاد آتا ہے اللہ، ہے نا؟ غور کرو کہ آج یہی ہماری زندگی نہیں بن گئی۔ آج اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئی، میں اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاؤں گی، لیکن آج جو ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے نا، ہم نے اپنی مرضی سے گزارنا بنا لیا ہے۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، ایک وہ عورت جو اللہ کو نہ جانتی ہے نہ مانتی ہے، رسول اللہ کو جانتی ہے نہ مانتی ہے، اسلام کو جانتی ہے نہ مانتی ہے، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، فرق بتاتا ہے یہ قرآن۔ کون ہوں میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عام عورت نہیں ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، یہ فرق بتاتا ہے یہ قرآن۔ میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر کہے گا، یا اللہ، یہ تیری وہ بندی تھی جس نے قرآن کو اپنے گھروں میں جزدانوں میں لپیٹ کر سجا کر تو رکھا تھا، لیکن اللہ اس نے کبھی میرا حق نہ ادا کیا، لیکن اللہ اس کی طرف مجھے بھیجے جانے کا جو مقصد تھا، یا اس مقصد کی طرف کبھی گئے نہ۔ میری بہنوں، ذرا سوچو، اللہ نہ کرے اگر کل قرآن قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا ہم جہنم میں جانے سے بچ پائیں گے؟ میری بہنوں، ذرا سوچو، کل قیامت کے دن وہاں کسی کی نہیں چلے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے۔ میری بہنوں، کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے، یا اللہ، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی اللہ کے سامنے میری اور آپ کی شکایت کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ، یہ میری وہ امت تھی جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے پینے اور جینے کو بنا لیا، ان کو بھیجے جانے کا جو مقصد تھا، یہ اس مقصد کی طرف کبھی گئے ہی نہ۔ میری بہنوں، پھر ہم وہ سپنا کیسے پورا کریں گے جنت میں جانے کا، اللہ کا دیدار کرنے کا؟ میری بہنوں، سمجھ جاؤ، سن لو، اچھی طرح سے دماغوں میں بیٹھا لو، اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا، ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری بہنوں، ہر نفس، کوئی ہے جو بولے کہ نہیں، ان کو موت نہیں آئے گی؟ بچہ ہے، اس کو بھی ہم نے مرتے دیکھا، جوان ہے، اس کو بھی ہم نے مرتے دیکھا، بزرگ ہے، اس کو بھی ہم نے مرتے دیکھا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑا سا بڑا لیڈر ہے، بڑا سا بڑا بادشاہ ہے، ہر ایک کو ہم نے مرتے دیکھا۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، کیونکہ میرے اور آپ کا فرشتہ میری اور آپ کی روح قبض کرنے تو کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے میری بہنوں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ ہے قول نبی ارشاد، نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی ارشاد، نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔